کے دو راز جو حضرت نوح علیہ السلام کے ایک سوال پر سامنے آ گئے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام طوفان کے موقع پر جب سفینہ میں سوار تھے تو وہاں اچانک ان کو شیطان نظر آیا۔ انہوں نے کہا کہ تو یہاں بھی پہنچ گیا، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تیرا راز نہ معلوم کر لوں۔ اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے پکڑ لیا اور فرمایا کہ تیرا راز مجھ کو بتا کہ تو گمراہ جو کرتا ہے وہ کس راستے سے کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ 5 باتیں ہیں، لیکن 5 میں سے میں آپ کو 3 بتاتا ہوں، 2 نہیں بتاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اس مردود سے کہو کہ ہمیں ان 3 کی ضرورت نہیں، وہی بتا جو تو 2 راز اپنے سے چھپا رہا ہے اور ہم سے بھی، اس لیے کہ اصل تو وہی 2 راز ہیں۔ تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ان 3 حربوں کی ضرورت نہیں، وہ 2 بتا جو تو نہیں بتانا چاہتا۔ تو شیطان مجبور ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ 2 باتیں جس سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں اور آپ کو بتانا نہیں چاہتا تو آپ بھی سن لیجئے، ایک حسد اور ایک حرص۔ پھر شیطان کہنے لگا کہ حسد سے میں گرا اور حرص سے حضرت آدم علیہ السلام گر گئے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کو علم عطا فرمایا اور ان کی شان و شوکت کو فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرشتے تو سجدے میں گر گئے۔ ابلیس کو تکبر نے روکا اور تکبر کے بعد حرص پیدا ہوا۔ حسد اس لیے پیدا ہوا کہ ان کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں گر گیا، اب کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بھی گرانا ہے۔ یہ ہے حسد۔ جب کسی کے پاس کمال دیکھیں، جب کسی کے پاس حسن و جمال دیکھیں، جب کسی کے پاس عطا و نوال دیکھیں، جب کسی کے اندر بڑائی دیکھیں یا جب کسی کے اندر علم دیکھیں، جب کسی کے اندر مال و دولت کی فراوانی دیکھیں، تو اس وقت دل کے اندر یہ خواہش کا ہونا کہ اس سے ساری چیزیں چھن جائیں، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس بھی نہ رہیں۔ یہ ہے حسد کی بیماری۔ یہ حسد اللہ کی نگاہ میں بہت بڑی اور بری چیز ہے۔ شیطان نے سوچا کہ اللہ نے ان کو اتنا اونچا بنایا ہے، ان کو بھی گراؤں گا، میں جیسے گر گیا ان کو بھی اسی طریقے سے گراؤں گا۔ اس کے بعد اس حسد میں مبتلا ہو کر وہ فکر میں رہ گیا کہ کس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو ذلیل و خوار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ ہے حسد جس کی وجہ سے شیطان گمراہ ہوا اور حضرت آدم کو جس درخت سے منع کیا گیا تھا جا کر اس کو کھا لیا تھا، اس لیے کہ شیطان نے قسم کھا کھا کر ان سے کہا تھا کہ میں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اس درخت کو کھانے کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کھائیں گے تو کبھی نہیں مریں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، کھائیں گے، تو حرص میں آ کر کھا گئے۔ اس کو شیطان نے کہا کہ حسد نے مجھے تباہ کیا اور حرص کی بیماری نے حضرت آدم علیہ السلام کو گرا کر رکھ دیا۔